ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ مل جل کے ایک اور بار واہ سے بلند نہ رہے۔ مسلسل آپ حضرات اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، جس کی آج تیسری اور آخری منزل جناب ابراہیم کے پاس نبوت اور رسالت ہونے کے باوجود اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم جب 100% کامیاب ہو گئے تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اللہ نے لوگوں کا امام ابراہیم کو بنا دیا تو جناب ابراہیم نے اپنی نسل کے لیے تقاضا فرمایا کہ کیا میری ذریت کو بھی امامت مل سکتی ہے؟ اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ امامت تمہاری نسل یا ذریت میں نہیں رہے گی۔ اللہ نے فرمایا رہے گی تمہاری ذریت میں ہی، لیکن ہم امامت کو ظالموں تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ رہے گی آپ کی ذریت ہی میں، مگر امامت ظالموں تک نہیں جائے گی۔ اب 2-3 سوال ہیں، انہی سوالات پہ مجلس کی بنا ہے۔ بعد نبوت و رسالت اللہ نے منصب امامت کو دنیا میں قائم فرمایا۔ بہت جلدی جواب دے دیجیے گا اگر سوال پہنچ جائے۔ امامت کب تک باقی رہے گی؟ قیامت تک؟ یہ پہلا سوال ہے۔ یہ بات طے ہے کہ امامت کو باقی رہنا ہے قیامت تک۔ امامت کو باقی رہنا ہے قیامت تک۔ اب دوسرا اور اہم سوال، امامت جب قیامت تک باقی رہے گی تو اب تلاش کر کے بتائیے کہ وہ کون سا خاندان ہوگا جس میں امامت باقی رہے گی؟ وہ خاندان کون سا ہوگا جس میں امامت باقی رہے گی؟ اس سوال کا جواب پہلے ہی سوال کا حصہ ہے۔ پہلا سوال کیا تھا؟ امامت کب تک باقی رہے گی؟ قیامت تک۔ جب یہ بات طے ہے کہ امامت کو باقی رہنا ہے قیامت تک، تو یہ بات بھی طے ہو جانی چاہیے کہ امامت کسی ایسے خاندان میں رہے گی جو خاندان قیامت تک باقی رہے گا۔ کس خاندان میں رہے گی؟ جو خاندان قیامت تک باقی رہے گا۔ اب وہ خاندان کون سا ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے؟ قرآن کی ایک آیت آپ مسلسل سماعت فرماتے رہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف
تمہارے رب کا وجہ باقی رہے گا۔ وجہ کا ترجمہ ہم چہرہ کرتے ہیں، وجہ کے معنی چہرہ بھی ہیں، چہرہ ہی نہیں ہے۔ وجہ کے ایک معنی پہچان کے بھی ہے، یعنی اللہ نے فرمایا سب فنا ہو جائیں گے، بس وہ باقی رہیں گے جو میری پہچان ہے۔ سب فنا ہو جائیں گے، بس وہ باقی رہیں گے جو میری پہچان ہے۔ اب کہاں تلاش کریں کہ پہچان کون ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نحن خزان اللہ لولا نما عرف اللہ، ہم اہل بیت اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ پہچانا نہ جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو سجدے ہوئے ہیں اہل بیت کی وجہ سے، اللہ کی عبادت ہوئی ہے اہل بیت کی وجہ سے، اللہ کی اطاعت ہوئی ہے اہل بیت کی وجہ سے، اللہ کو مانا گیا ہے اہل بیت کی وجہ سے، اللہ کو سمجھا گیا ہے اہل بیت کی وجہ سے، اللہ کو پہچانا گیا ہے اہل بیت کی وجہ سے، اللہ کو پہچانا گیا ہے اہل بیت کی وجہ سے، اللہ کو پہچانا گیا ہے اہل بیت کی وجہ سے۔ اور قرآن کا اعلان ہے سب فنا ہو جائیں گے، بس وہ باقی رہیں گے جو میری پہچان ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا ہم اہل بیت اللہ کی پہچان ہے، آیت کو حدیث سے ملا دیجئے، نتیجہ خود نکل کے آ جائے گا کہ دنیا کا ہر خاندان مٹ جائے گا، بس خاندان اہل بیت باقی رہے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ زور خطابت سے سمجھا لیا، چلیے آیت کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے کیا عرض کیا کہ اللہ نے منع نہیں کیا کہ نہیں تمہاری ذریت یا تمہاری نسل میں امامت نہیں ہوگی، اللہ نے فرمایا ہوگی آپ ہی کی نسل میں۔ قرآن کی دوسری آیت اس بات کی دلیل ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلَهَا كَلِمَةً باقیتن فی عقبہ، یعنی اللہ نے کلمہ باقیہ کو ابراہیم کی نسل میں رکھا۔ اس کا مطلب قرآن نے امامت کو کلمہ کہا ہے، کلمے کو امامت کہا ہے۔ اب دکھانے جا رہا ہوں وہ نسل، وہ خاندان، وہ شجرہ جس میں اللہ نے امامت کو رکھا، بتانے نہیں، دکھانے جا رہا ہوں۔ ایمانداری سے جسے جسے دکھائی دے جائے وہ مجھے دکھا دے کہ اسے کیا دکھائی دے رہا ہے، اگر دکھ جائے تو بتا دیجئے گا کہ وہ شجرہ دکھائی دے رہا ہے کہ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ میں رکھا؟ توجہ، ہم نے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ میں رکھا، یعنی کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ جیسا ہے، یعنی جو شجرہ طیبہ ہوگا وہی نسل امامت ہوگی۔ اب شجرہ طیبہ کہاں تلاش کریں؟ اللہ نے آگے پہچان بتائی، قرآن میں سب کچھ ہے۔ کسی بھی زندگی کے موڑ پر قرآن نے ہمیں پیاسا نہیں چھوڑا ہے، بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ قرآن جھوم کے نہیں پڑھنا ہے، پڑھ کے جھومنا ہے۔ سلامت رہیے، ملے گا سب کچھ، ملے گا سب کچھ، بس کرنا یہ ہے کہ قرآن جھوم کے نہیں پڑھنا، پڑھ کے جھومیے۔ اب میں پڑھتا ہوں قرآن، آپ جھوم کے بتائیے گا کہ شجرہ طیبہ دکھائی دیا کہ نہیں دکھائی دیا۔ شجرہ طیبہ کا تعارف کیا ہے؟ شجرہ طیبہ کی پہچان کیا ہے؟ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ شجرہ طیبہ کی قرآن میں پہچان یہ ہے کہ اس کی جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے، جڑ زمین میں، شاخ آسمان میں۔ ڈھونڈیے وہ شجرہ طیبہ جس کی جڑ زمین میں ہو، شاخ آسمان میں ہو۔ لکھنؤ کے اس عظیم الشان چھوٹے امام باڑے سے نکل کر تصورات کی دنیا میں کعبے کے پاس چلیے، چاروں طرف بت لگے ہوئے ہیں، نبی علی سے فرما رہے ہیں یا علی بتوں کو توڑنا ہے، توجہ، یا علی بتوں کو توڑنا ہے۔ نبی نے دو
مسئلے اور دو سوال پیش کیے، یا علی، یا میں تمہارے کاندھے پہ سوار ہو جاتا ہوں بتوں کو توڑ دیتا ہوں، یا تم میرے کاندھے پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑ دو۔ ایمانداری سے بتائیے علی جواب کیا دیں گے؟ یہی تو کہیں گے نا کہ میں اپنے کاندھے جھکا لیتا ہوں، آپ سوار ہو جائیے، یہی تو کہیں گے۔ علی نے یہی جواب دیا کہ میں کاندھے جھکاتا ہوں، آپ سوار ہو جائیے۔ توجہ، علی کے کاندھے جھکے، نبی کے قدم زمین سے اٹھے، ادھر نبی کے قدم نے فرش کو چھوڑا، ادھر جبرائیل نے عرش کو چھوڑا۔ توجہ، یا نبی اللہ مرضی آپ کی ہے، علی کے بدن پہ اپنے پاؤں رکھیں چاہے نہ رکھیں، مگر قدم علی کے دوش پر رکھنے سے پہلے دیکھ لیجئے علی صرف علی نہیں ہے، اس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، آنکھ عین اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے۔ مل کے میں مرزا یاسر عباس صاحب اللہ کی بارگاہ میں گزار ہوں کہ وہ بھی تشریف لے آئیں، ہمارا بھی حوصلہ بڑھ جائے گا اگر تشریف لے آئیں گے۔ ایک بابا سے بلند صلوات پڑھ لیجیے ان کے استقبال پہ۔ شکریہ۔ آپ کا بھی نام لے کے بلاؤں؟ سلامت رہیے۔ نبی نے فرمایا یا علی پلان تھوڑا چینج ہوا ہے، کہ اب کیا کرنا ہے؟ کہ اب ایسا کیجئے کہ میں اپنے کاندھے جھکاتا ہوں، آپ میرے دوش پہ سوار ہوئیے، دکھانے جا رہا ہوں شجرہ طیبہ جس کی جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے، ایمانداری سے دکھ جائے تو مجھے دکھا دیجیے گا دکھائی دے رہا ہے اور کیا کیا دکھائی دے رہا ہے۔ توجہ، نبی نے اپنے کاندھے جھکائے، علی دوش پہ سوار ہوئے، علی نے بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ نبی کا سوال کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہی سوال ہونا چاہیے تھا نا، یا علی کتنی دیر لگے گی، کتنے بت بچے ہیں، کتنے رہ گئے ہیں اور کتنی دیر تک تھکنا ہے، ایسے کچھ سوالات ہونے چاہیے۔ لیکن نبی نے سوال بڑا عجیب کیا، یا علی اینا وصلتا، اے علی کہاں تک پہنچے، اے علی کہاں تک پہنچے؟ جیسا سوال ویسا جواب۔ نبی نے پوچھا یا علی کہاں تک پہنچے؟ علی نے جواب دیا یا نبی اللہ اتنی بلندی تک پہنچ چکا ہوں، چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ لوں، اتنی بلندی پہ پہنچ چکا ہوں چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ لوں۔ اللہ جانے کون پہنچا کون رہ گیا، بات میں نے ساری کر دی، سجدہ طیبہ میں نے دکھا بھی دیا۔ بھائی نبی کے پیر زمین پر، علی چاہے تو آسمان کے تارے توڑ لے، نبی کے پیر زمین پر، علی چاہے تو آسمان کے تارے توڑ لے۔ آواز کبریا آئی، دیکھو سجدہ طیبہ جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا انا اصلھا وعلی فرعھا، میں اس شجرہ طیبہ کی اصل ہوں
علی اس شجرہ طیبہ کی فرع ہے، شاخ ہے، اور آگے نبی نے فرمایا جس نے شاخ کو چھوڑا برباد۔ بھئی آپ میں سے کسی نے کوئی ایسا پتا آج تک دیکھا ہے جو شاخ سے ٹوٹ گیا ہو پھر بھی ہرا بھرا رہا ہو؟ دیکھا ہے؟ بہت سے لوگ تو ایسے حیرت کے مارے خاموش ہیں کہ جیسے ان کی گلی میں ایسے شجر اٹھتے ہیں۔ نہیں دیکھا نا؟ اچھا پتا ٹوٹ گیا تو کیا ہو جاتا ہے؟ سوکھ جاتا ہے۔ شاخ سے ٹوٹا، جڑ میں گر گیا، شاخ سے ٹوٹا جڑ میں گر گیا، اب تو جڑ ہی سے لپٹا ہوا ہے نا، اب تو جڑ ہی سے لپٹا ہوا ہے نا، تو اب تو ہرا بھرا ہونا چاہیے۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے، جیتے رہیے۔ اور کسی صاحب کو سنک اٹھے کہ میں اس پتے کو یہیں پہ ہرا بھرا کروں گا، اور وہ اس میں پانی ڈالنا شروع کرے، پتا ہرا بھرا ہونے کے بجائے بدبو مارنے لگے گا۔ نہیں پہنچی بات؟ نبی نے یہی فرمایا جو علی کو چھوڑ دے چاہے میرے آس پاس پڑا رہے بدبو مارے گا، بدبو۔ حیدر اگر نعرہ حیدری لگایا کریں تو آپ پریشان نہ ہوا کریں، بلکہ جو نعرہ حیدری لگایا اس کا احسان مانا کریں، تو اس نے آپ کو ایک مرتبہ اور علی کہنے کا موقع دے دیا۔ کہ نعرہ حیدری کو صرف نعرہ نہ سمجھا جائے، نعرہ حیدری ذوالفقار ہے، نعرہ حیدری ذوالفقار ہے۔ یعنی دنیا میں ہو گئی دو ذوالفقاریں، ایک علی کی ذوالفقار، ایک ہماری ذوالفقار۔ فقہ صاحب آپ کی نظامت کی ضمانت میں جملہ دے رہا ہوں بھائی، ایک ہو گئی علی کی ذوالفقار، ایک ہو گئی ہماری ذوالفقار۔ فرق سمجھ لیجئے گا، اور مجھے جب بھی جملہ یاد آ جائے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک علی کی ذوالفقار، ایک ہماری ذوالفقار۔ علی کے پاس عرش سے اتری ہوئی ذوالفقار، ہمارے پاس نعرہ حیدری کی ذوالفقار۔ دونوں ذوالفقاروں میں فرق بس یہ ہے کہ علی کی ذوالفقار چلنے سے پہلے آنے والی نسلوں کو دیکھتی ہے، ہماری ذوالفقار چلنے کے بعد گزری ہوئی نسلوں کو دیکھ لیتی ہے۔ اس شجرہ طیبہ کی دو پناہ گاہیں ہیں۔ حضرت ابو طالب کی وفات کی شب ہے، اور 23 رجب جناب خدیجہ کی وفات ہے۔ یہ جناب ابو طالب کی وفات کی شب ہے۔ ایک 10 رمضان میں بھی جناب خدیجہ کی وفات کے سلسلے سے مجالس برپا ہوتی ہیں، وہ بھی ایک روایت ہے، ایک 23 رجب کی روایت ہے۔ اب آپ موضوع سب کے ذہن میں ہے، امامت تک جانا ہے۔ ہم چل رہے ہیں جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ سے ہوتے ہوئے،
تاکہ شجرہ طیبہ مکمل آپ کے سامنے آ سکے۔ اس شجرہ طیبہ کی دو پناہ گاہیں ہیں، ایک پناہ گاہ کو ابو طالب کہتے ہیں، ایک پناہ گاہ کو خدیجہ کہتے ہیں۔ کون ابو طالب؟ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ جب وقت ولادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب آیا تو جناب آمنہ جناب ابو طالب کے پاس آئیں، آ کے فرمایا کہ بچے کی ولادت کہاں ہوگی؟ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ ابو طالب نے جواب دیا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا گھر حاضر ہے۔ اس کا مطلب تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور کی ولادت ہوئی ہے ابو طالب کے گھر میں۔ صرف یہی ثابت نہیں بلکہ یہ بھی ثابت ہے کہ حضور کا نام محمد بھی ابو طالب نے رکھا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی ثابت ہے کہ حضور کو پالا بھی ابو طالب نے ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی ثابت ہے کہ حضور کا نکاح بھی ابو طالب نے پڑھا ہے۔ یہ کون ہے حضور؟ حبیب کبریا، محبوب خدا، وہ خدا جس نے قرآن میں کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ وہ خدا دیکھ رہا ہے کہ میرا حبیب پیدا ہوا ابو طالب کے گھر میں، نام رکھا ابو طالب نے، پالا ابو طالب نے، نکاح پڑھا ابو طالب نے۔ پوری توجہ عزیزو، اللہ کا جواب آیا، اے ابو طالب تم میرے حبیب پر احسان کرو اپنی اوقات سے، ہم بدلہ دیں گے اپنی حیثیت سے۔ توجہ ہی نہیں دیا آپ نے، تم احسان کرو اپنی اوقات سے، ہم بدلہ دیں گے اپنی حیثیت سے۔ تو اے ابو طالب یہ طے ہوا کہ میرا حبیب تیرے گھر میں پیدا ہوا، تیرا بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوگا۔ اے ابو طالب میرے حبیب کا نام آپ نے محمد رکھا، آپ کے بیٹے کا نام ہم علی رکھیں گے۔ اے ابو طالب میرے حبیب کو آپ نے پالا، آپ کے بیٹے کو میرا حبیب پالے گا۔ تو اے ابو طالب طے ہوا کہ میرے حبیب کا نکاح تم نے فرض پہ پڑھا، تمہارے بیٹے کا نکاح ہم عرض پر پڑھیں گے۔ دوسری پناہ گاہ، سلامت رہیے، دوسری پناہ گاہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ وہ بھی صحیح بخاری میں بھی ہے، ابھی آپ سن رہے تھے نا صحیح بخاری سے تبرہ کرا کے لانا ہے، لیجئے کراتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی سب سے بہترین عورتیں چار ہیں، جناب مریم، جناب آسیہ، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ پڑھتا میں اسی اطمینان سے رہوں گا اور آپ سنتے بھی رہیے انشاءاللہ۔ بہت عظیم منزل تک آپ کو انشاءاللہ سفر کرانا ہے۔ حضور نے چار نام لیے اور اپنی بیویوں میں سے صرف خدیجہ کا نام لیا۔ نہیں پہنچی بات؟ مکمل کھل کے ہی کہنا پڑے گا۔ اپنی بیویوں میں سے صرف خدیجہ ہی کا نام لیا ہے۔ بھائی رسول کی بیویوں میں سے اگر کوئی اور بھی خدیجہ سے بہتر ہوتا تو رسول اس کا نام لیتے۔ بھائی دو نام بڑے عظیم لیے ہیں، ایک آسیہ کا جو فرعون کی بیوی ہے، ایک خدیجہ کا جو اپنی بیوی ہے، ایک آسیہ کا جو فرعون کی بیوی ہے، ایک خدیجہ کا جو نبی کی بیوی ہے۔ توجہ نہیں دیا آپ نے، یعنی نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ یہ مت دیکھا کرو بیوی کس کی ہے، دیکھنا ہو تو یہ دیکھو کردار کیسا ہے، عمل کیسا ہے۔ محسوس فرما رہے ہیں آپ؟ اور قرآن مجید میں بیویوں کے عنوان سے جتنی آیتیں ہیں، جتنی بھی آیتیں ہیں، وہ سب جناب خدیجہ کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ رسول کی ان دونوں بیویوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ قرآن کی آیت ہے، میں تھوڑی بتا رہا ہوں، قرآن نے کہا ہے کہ دونوں بیویوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ دوسری آیت میں فرمایا قرن فی بیوتکن، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہا کرو، باہر نہ نکلا کرو۔
جو آپ سمجھ رہے ہیں اس سمجھ کو بھی سلام. جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں سلامت رہیے. بڑا خوبصورت بڑا پیارا سن رہے ہیں آپ. بھائی ڈانٹا گیا ہے قرآن میں نبی کی بیویوں کو، مگر خدیجہ کے بعد، اس لیے کہ ڈانٹنے کی ضرورت اسی کو پڑتی ہے جس سے غلطیاں ہوتی ہوں. تو یہ بات طے ہے کہ خدیجہ سے کبھی کوئی غلطی اور خطا نہیں ہوئی ہے. نہیں توجہ دی، کوئی خطا اور غلطی خدیجہ سے کبھی نہیں ہوئی ہے. اور بیویوں کو قرآن نے ڈانٹا ہے، خدیجہ کو نہیں ڈانٹا. پتہ چل گیا مومنوں کی ماں ہونا اور ہے، فاطمہ زہرا کی ماں ہونا اور ہے. سلامت رہیے. مومنوں کی ماں ہونا اور ہے. اور کتنی بہتر بیوی. صحیح بخاری میں بھی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی روایت ہے کہ رسول کی ایک زوجہ کہا کرتی تھی کہ رسول کبھی گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے اس وقت تک جب تک خدیجہ کی تعریف نہ کر لیں. ایک دن مجھے غصہ آ گیا اور غصے میں نے کہا کہ آپ کو ان سے بہتر بھی اور بیویاں ملی ہیں، ان کا تذکرہ بھی کر لیا کیجیے. ان کو غصہ آیا تو رسول کو ان سے زیادہ غصہ آ گیا. توجہ ہی نہیں دیا آپ نے. رسول کو ان سے زیادہ، اور ہے روایت میں ہے اہتزا شعرہ کا جملہ ہے، غصے کی وجہ سے رسول کے سر کے بال ہلنے لگے اور نبی نے فرمایا لا واللہ نہیں، قسم خدا کی مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی عورت اللہ نے دی ہی نہیں. نہ اب 4 وجہ بیان کی ہیں، 4 اسباب بہتری کے اسباب جو بیان کیے، خیر کے جو اسباب کے خدیجہ سب سے بہتر کیوں تھی. نبی نے فرمایا 4 اسباب اور 4 وجوہات بیان کیے نبی نے کہ خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی نہیں ملا. کس لیے نہیں ملا؟ نبی نے فرمایا خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لے کر آئی جب سب میرا انکار کر رہے تھے، جب سب مجھے جھوٹا مان رہے تھے، خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی. اور اگلا جملہ بڑا عجیب ہے، نبی نے فرمایا جب سب اپنے مال کو مجھ سے چھپا رہے تھے، خدیجہ اپنا مال مجھ پہ لٹا رہی تھی. اور چوتھا جملہ اور بڑا عظیم جملہ ہے، روایت کا جملہ پیش کر رہا ہوں. آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبان میری خطابت کو داغ نہیں. جناب خدیجہ کی عظمتوں کو سلام ہوگا. جملہ میں پڑھ دوں گا، اس کے بعد دیکھوں گا کون کون کتنی بلندی پہ جا کے جناب خدیجہ کی عظمتوں کو سلام کرتا ہے. نبی نے آگے فرمایا، کیا فرمایا نبی نے کہ خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی نہیں ملا. کیوں؟ اس لیے کہ جب دنیا مجھے طعنہ ابتر دے رہی تھی، خدیجہ نے مجھے نسل کو سارت آگے. سلامت رہیے. جب سب اپنا مال مجھ سے چھپا رہے تھے، خدیجہ نے اپنا مال مجھ پہ لٹایا ہے. کیسے لٹایا ہے؟ کس طرح لٹایا ہے؟ کتنا پاکیزہ مال ہے وہ کہ جس سے رسول نے تجارت فرمائی ہے. عظمت سمجھ خدیجہ کی بعد میں بات ہے، مال کی عظمت سمجھیے. جناب ابو طالب لے کے گئے ہیں رسول کو کہ میرا بھتیجا بھی قافلے میں جائے گا، یہ بھی تجارت کرے گا. جناب خدیجہ نے فرمایا کہ لے جائیے، مال لے جائیے، تجارت کریں گے یہ. میں سرا جناب خدیجہ کا غلام تھا، سپروائزر بھی تھا. جب بھی کسی کو بھیجا کرتی تھی آپ تو میسرہ سے کہا کرتی تھی کہ نظر رکھنا، کوئی غلطی ہو تو ٹوک دینا.
اس بار کہا میسرہ دیکھتے رہنا یہ کر کیا کیا رہا ہے، ٹوکنا نہیں روکنا نہیں، جو کر رہا ہے اسے کرنے دینا۔ قافلہ پلٹا۔ تاریخ طبری کی دوسری جلد میں بھی ہے یہ تاریخ، اور تاریخ ابن ہشام کی پہلی جلد میں بھی ہے یہ تاریخ جو پڑھ رہا ہوں۔ میسرہ پلٹ کے جب آئے، خدیجہ نے پوچھا کیا کیا دیکھا؟ کہ بی بی کیا عظمت بتاؤں، کھانا کتنا بھی کم ہو یہ ہمارے ساتھ بیٹھ جاتا تھا تو کھانا بچ جاتا تھا۔ بی بی کتنی عظمت بتاؤں، جب بادل چلتا تھا اس پہ سایہ کر کے چلتا تھا۔ ہم نے سوچا شاید بادل سب پہ سایہ کر رہا ہے۔ ہم نے ایک دن یہ سوچ کے رسول کو الگ جانے دیا، ہم الگ چل دیے۔ ہم نے تو رسول کا ساتھ چھوڑ دیا، بادل نے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ نہیں پہنچی بات؟ بادل بے شعور ہے مگر اتنا شعور ہے کہ کسی کا ساتھ چھوڑ دینا ہے، رسول کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے۔ اور کیا عظمت بتاؤں، قد محمد کا، حضور کا، رسول کا میانہ ہے، میسرہ کہہ رہے ہیں، لیکن کتنی بھی بھیڑ میں ہوتے تھے رسول سے بڑا کسی کا قد نہیں ہوتا تھا۔ نئی بات پہنچی؟ رک کے سمجھ لیجئے، یعنی اللہ کی سنت ہے، اللہ نے سنت بنائی ہے، قاعدہ بنایا ہے، قانون بنایا ہے کہ کسی کا قد رسول سے نہیں بڑھنے دینا ہے، کسی کا قد رسول سے نہیں بڑھنے دینا ہے، کسی کا قد رسول سے نہیں بڑھنے دینا ہے۔ یہ تو عظمت صرف غدیر کے منبر کو ملی ہے کہ علی کو رسول کے قد سے بلند کرا دیا۔ محسوس فرما رہے ہیں؟ جناب خدیجہ نے فرمایا آپ کی ایک سہیلی تھی جن کا نام نفیسہ تھا، ان کو بلایا، بلا کے کہا کہ معلوم تو کرو کہ محمد چاہتے کیا ہیں، شادی وادی کرنی ہے انہیں، پیغام لے کے جاؤ ہمارا۔ نفیسہ گئی، پوچھا کہ شادی کرنے کا ارادہ ہے، اگر کوئی پاکیزہ خاتون مل جائے۔ رسول نے سوال کیا مثلاً خدیجہ کہ میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاتا ہوں، چچا سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ آپ چچا کے پاس آئے، چچا نے اپنی بہن کو بلایا، یعنی رسول کی پھوپھی کو بلایا، معاملہ طے ہو گیا، بارات چلی۔ سید محمد امروی صاحب بہت بڑے خطیب گزرے، ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ قبلہ مسلمان رسول کی ہر بیوی کا تذکرہ کر لیتا ہے، خدیجہ کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا؟ انہوں نے زیر دم مسکراتے ہوئے فرمایا اس لیے نہیں کرتا کہ بتانا پڑے گا کہ بارات کس کے گھر سے گئی تھی۔ اس لیے نہیں کرتا کہ بتانا پڑے گا کہ بارات کس کے، جب اتنی بلندی پہ جا کے سن لیا ہے آپ نے تو ایک اور جملہ سن لیجئے۔ پوچھ لیا کسی نے ان سے کہ رسول کی بیویاں کتنی تھیں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں نے تو بس ایک ہی کا ولیمہ کھا رکھا ہے۔ سلامت رہی، میں نے تو بس بارات چلی، پہنچی جناب خدیجہ کے آنگن میں، مسند بچھی، ایک مسند پر ایک طرف سردار انبیاء بیٹھا، دوسری طرف اس سردار انبیاء کا چچا سردار بیٹھا۔
خطبہ نکاح کا آغاز ہوا، الحمدللہ الذی جعلنی من ذریۃ ابراہیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں قرار دیا۔ نکاح آپ کو پڑھوانا ہو مولوی دیوبند سے لائیے گا، کس سے پڑھوائیے گا؟ اپنے مذہب کے ہی کسی مولانا سے پڑھوائیے گا، ظاہر سی بات ہے۔ یعنی یہ بات طے ہے کہ جو اپنے مذہب کا ہوتا ہے نکاح پڑھتا ہے، جو اپنے مذہب کا ہوتا ہے نکاح پڑھتا ہے۔ خدا نخواستہ اعلان ہو جائے، خدا نخواستہ، اللہ سب کی زندگیوں میں رحمت رکھے، کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، معاشرتی تہذیب، تمدن اور ثقافت اور کلچر سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت لوگ شریک ہونے چلے آتے ہیں، آ بھی جائیں، وہ بھی آ جاتے ہیں جن کا ہمارے مذہب سے تعلق نہیں ہوتا۔ اب تک توجہ دی ہے تو تائید فرما دیجیے گا، ابھی تک توجہ نہیں دی ہے تو آگے توجہ دینے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر کوئی آ بھی جاتا ہے تو اس سے پہلے کہ غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، نماز پڑھائی جائے، قبر میں اتارا جائے، وہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ مرنے والے کے مذہب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی نماز الگ ہوگی، کفن الگ ہوگا، غسل الگ ہوگا۔ بات پہنچے، سامنے والے ساتھ ساتھ ہیں، میری نظر ادھر دروازے تک لوگوں کی طرف ہے، پوری توجہ، جس تک بات پہنچ جائے، آج کی رات کے صدقے میں اگر وہ نہ بولے تو مجھے شکایت رہے گی اس سے، اگر بات پہنچے۔ پوری توجہ عزیزو، اس کا مطلب یہ بات طے ہو گئی، اپنے مذہب والا نکاح پڑھتا ہے، جو اپنے مذہب کا نہیں ہوتا جنازہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ بہت صحیح ہے بات، اپنے مذہب والا نکاح پڑھتا ہے، جو اپنے مذہب کا نہیں ہوتا آخری پر تک توجہ جنازہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ 1400 سال سے سن رہے ہیں، کافر کون، مسلمان کون، کافر کون، مسلمان کون، مرضی تیری، جسے چاہے کافر کے، جسے چاہے مسلمان کے، مگر پہلے یہ ضرور دیکھ لے کہ رسول کا نکاح کس نے پڑھا، رسول کا جنازہ چھوڑ کے کون بھاگا۔ سلامت رہیے۔ اب مضمون آپ کے ذہن میں ہے نا، جس کا میں نے آغاز کیا تھا، میں دکھانے جا رہا ہوں کہ اللہ نے امامت کو کس شجرے میں رکھا ہے۔ اب وہ شجرہ دکھانے جا رہا ہوں، دکھانے نہیں بلکہ شجرہ ملانے جا رہا ہوں، جہاں سے نسل امامت چلی ہے۔ پوری توجہ عزیزو، نکاح ختم ہو گیا، رخصتی ہو گئی، جناب خدیجہ آ گئیں رسول کے گھر۔ تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی نے بھی لکھا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا کی تفسیر میں، کہ اللہ نے رسول کو دولت مند کیا ہے خدیجہ کی دولت کے ذریعے۔ رسول اداس بیٹھے ہیں، جناب خدیجہ نے پوچھا اداسی کیسی ہے؟ رسول نے جواب دیا مکے میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کیا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ خدیجہ نے دولت جمع کرنا شروع کی۔ علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اتنا ڈھیر لگ گیا تھا کہ ایک طرف خدیجہ کھڑی تھی، ایک طرف رسول کھڑے تھے، نہ رسول خدیجہ کو دیکھ پا رہے تھے، نہ خدیجہ رسول کو دیکھ پا رہی تھی۔ مال بٹنا شروع ہوا، پوری توجہ، اعلان کر دیا گیا مال خدیجہ بٹ رہا ہے، جسے ضرورت ہوا کہ لے جائے۔ مال رسول کے دروازے کے سامنے جمع ہو گیا۔ توجہ عزیزو، لوگ آئے،
قطار میں کھڑے ہیں، سب بنی ہوئی ہے مال خدیجہ لینے کے لیے۔ خدیجہ نے آواز دی ایسے نہیں، پہلے ایک بات کرنی ہے آنے والوں سے۔ کہا کیجئے بات، بتائیے بات۔ خدیجہ نے کہا مال لینا ہے، دولت لینی ہے؟ کہا ہاں بی بی لینی ہے۔ کہا تو بس ایک کام کرو، کلمہ پڑھتے جاؤ دولت اٹھاتے جاؤ، کلمہ پڑھتے جاؤ دولت اٹھاتے جاؤ، کلمہ پڑھتے جاؤ دولت اٹھاتے جاؤ۔ توجہ نہیں دیا آپ نے؟ جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب میں فرق محسوس کیا؟ کیا فرق ہے؟ یعنی خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے۔ خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے۔ آواز کبریائی، اے میرے حبیب، احسان اسلام پر خدیجہ کے بھی بہت ہیں، احسان اسلام پر ابو طالب کے بھی بہت ہیں۔ تجھے میرے پاس آنا ہے، تیرے بعد چلنا ہے نسل امامت کو۔ اگر نسل امامت میں خدیجہ کی نسل میں رکھوں تو ابو طالب کے احسان کا بدلہ کیسے دوں؟ اگر ابو طالب کی ذریت میں سلسلہ امامت کو رکھوں تو خدیجہ کے احسان کا بدلہ کیسے دوں؟ ایسا کر، کسی دن ٹہلتے ٹہلتے میرے پاس عرش کی بلندی پہ چلا، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، خدیجہ کی بیٹی لیتے ہیں، ابو طالب کا بیٹا لیتے ہیں۔ حیدر اللہ نے بخشا ہے ابو طالب کو وہ بیٹا، اللہ نے بخشا ہے ابو طالب کو وہ بیٹا۔ دنیا میں ایسا کسی کا کوئی لال نہیں ہے، اور کافر ابو طالب کو کہتے ہیں وہی لوگ جن کا نظریات یہیں سے ذریت ابو طالب اور خدیجہ کو ملا کہ اللہ نے سلسلہ امامت کو آگے بڑھایا، اور اسی امامت کی ساتویں کڑی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جن کا لقب باب الحوائج ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ابھی ہمارے ساتھ امام کی ولادت ہوئی تھی، جھولے میں تھے۔ پوچھا کسی نے کہ یہ بچہ کون ہے؟ امام نے فرمایا سلام کرو، ہوا باب من ابواب اللہ، یہ موسیٰ کاظم اللہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ نہیں توجہ دی؟ ہم کسی کے محلے میں پہنچے، بلانے کے لیے دق الباب کرنا شروع کیا، دروازہ کھٹکھٹانا، 15 منٹ گزر گئے، 20 منٹ گزر گئے، آدھا گھنٹہ گزر گیا، کوئی نکل کے آ ہی نہیں رہا ہے۔ ہم واپس مڑے تھے کہ وہ صاحب نکل کے آئے جن کو ہم بلانا چاہتے تھے۔ کہا قبلہ آپ یہاں؟ کہا بھائی ہم تو دروازہ آپ کا کھٹکھٹا رہے تھے اور آپ نکل کے باہر ہی نہیں آئے، آپ نے سنا ہی نہیں۔ کہا کون سا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے؟ ہم نے کہا یہ والا۔ انہوں نے کہا میرا دروازہ یہ نہیں، یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دروازہ ہو جب اسے کھٹکھٹایا جاتا ہے تو وہ سنتا ہے۔ موسیٰ کاظم اللہ کا دروازہ ہے، جسے اللہ کو بلانا ہے موسیٰ کاظم کو بلائے تو اللہ سنے گا۔ موسیٰ کاظم اللہ کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اور آگے مولا نے فرمایا، بس یہ آخری جملہ ہوگا انشاءاللہ اور اس کے بعد رکھتے مسائل۔ مولا نے آگے فرمایا اللہ جسے داخل کرنا چاہتا ہے اپنی رحمت میں اسی دروازے سے داخل کرتا ہے، اور جسے نکالنا چاہتا ہے اپنی رحمت سے اسی دروازے سے نکالتا ہے۔ خدا نہ کرے کوئی موسیٰ کاظم کے دربار سے نکالا جائے۔ اب جملہ محسوس فرما لیجئے گا، خدا نہ کرے کوئی موسیٰ کاظم کے دربار سے نکالا جائے،
اس لیے کہ اگر کوئی موسی کاظم کے دربار سے نکالا گیا تو ہارون رشید کے ہاتھ لگ جائے گا۔ خدا نہ کرے کوئی علی نقی کے دربار سے نکالا جائے، اس لیے کہ اگر کوئی علی نقی کے دربار سے نکالا گیا تو متوکل کے ہاتھ لگ جائے گا۔ خدا نہ کرے کوئی علی رضا کے دربار سے نکالا جائے، اس لیے کہ اگر علی رضا کے دربار سے نکالا گیا تو مامون رشید کے ہاتھ لگ جائے گا، اور خدا نہ کرے کوئی حسین کے دربار سے نکالا جائے، اس لیے کہ اگر کوئی حسین کے دربار سے نکالا گیا تو یزید کے ہاتھ لگ جائے گا۔ اور اب سب میں نے بتا دیا، اب یہ بتانے کی تو میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے کہ جو علی کے دربار سے نکالا جائے گا تو کس کس کے ہاتھ لگے گا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ سلامت رہیے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم دینے کا۔ اتنی کثیر تعداد اور اتنا بڑا اجتماع تشریف لائے ہیں آپ لوگ۔ خاتمہ نے امام موسی کاظم علیہ السلام کے زیر اہتمام اور انتظام ان عظیم الشان مجالس کا انعقاد کیا گیا، جو بھی ان مجالس میں جس طریقے سے بھی شامل ہوئے، دامِ دل ہمیں سخن پروردگار سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جو بھی دعائیں لے کر آئے ہیں پروردگار باب الحوائج کے صدقے میں، ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں سند قبولیت عنایت فرمائے۔ ابھی آپ آج 2 تابوتوں کی زیارت فرمائیں گے، ایک رسول کے چچا جناب ابو طالب کے تابوت کی زیارت فرمائیں گے، ایک اس قیدی کے تابوت کی زیارت فرمائیں گے جس کا کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں تھا۔ رسول کے چچا کا جنازہ آپ اپنے کاندھوں پہ اٹھائیں گے۔ اس چچا لفظ میں اور اس رشتے میں بڑی کیفیت ہے۔ وفاداری کے سارے اجتماعات انہی رشتوں کے زیر سایہ ہوئے ہیں، چاہے مکہ ہو چاہے کربلا ہو۔ کتنی تکلیف تھی رسول کو چچا کے جانے کی کہ جس سال میں گئے ہیں اس سال کو رسول نے عام الحزن کہا ہے، غم کا سال۔ علی سے کا انتظام کرو، غسل و کفن کا، غسل و کفن دیا گیا، جنازہ اٹھا، قبر میں لٹایا گیا، اور عام الحزن رسول نے قرار دیا۔ اور جاتے جاتے رسول نے فرمایا کہ چچا آپ کی وجہ سے مکے کے کفار مجھ سے ڈرتے تھے، آپ کی وجہ سے ڈرتے تھے، اب آپ نہیں ہوں گے تو مجھے کون سنبھالے گا، میری حفاظت کون کرے گا۔ مگر بڑے خوش نصیب ہے حضور، بڑے خوش نصیب ہے رسول کہ چچا کا جنازہ اٹھایا بھی۔ کربلا کے چچا کو دیکھیے، وہ چچا جو سکینہ کا چچا تھا۔ 2 معصومین کے القاب ہیں باب الحوائج، ایک امام موسی کاظم کا لقب باب الحوائج ہے، ایک سکینہ کے چچا کا لقب باب الحوائج ہے۔ جس کی جو بھی حاجتیں ہیں جھولی پھیلا دیجئے، مانگ لیجئے۔ آپ کے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، ان کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ آنکھوں میں آنسو ہے تو مانگ لیجئے۔ اور عباس کی بارگاہ میں ایک عالم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ جوان آیا اور عباس کی بارگاہ میں اپنے کاندھے پہ اپنی ماں کو اٹھا کے لایا ہے، ضعیف ماں کو۔ اللہ جن کی مائیں بیمار ہیں سب کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے، سب کو شفا یاب فرمائے۔ آ کے مولا عباس کی جالی کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ عالم بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس منظر کو۔ تو مولا محلے والوں سے کہہ کے آ گیا ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، مولا خالی ہاتھ نہیں جا پاؤں گا، گیا تو کیا منہ دکھاؤں گا۔ والی بیٹھے، انہوں نے کتاب اپنی بند کی، اٹھے،
ماں کے قریب پہنچے، دیکھا کہ ماں نہیں بلکہ جنازہ پڑا ہوا ہے۔ عالم دین نے کہا اس جوان سے کہ بیٹا آپ جا کے غسل و کفن کا انتظام کیجئے، وقت وفات قریب ہے آپ کی ماں کا۔ وہ عالم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے اس نظر سے دیکھا کہ میں اندر تک کانپ گیا۔ اور اب جملہ سنیے گا، اس کا جملہ نہیں یقین سنیے گا، یقین۔ اس نے عالم کے چہرے کو دیکھ کے کہا کہ میں آپ سے مانگ رہا ہوں، میں جس سے مانگنے آیا ہوں اس سے بات کرنے دیجئے مجھے۔ تھوڑی دیر گزری، کوئی اس نے تبدیلی ماں کی صحت میں نہیں دیکھی تو وہ جالی کے پاس گیا، جالی پکڑی اس نے، پکڑ کے کہا مولا آیا تو تھا آپ کے دربار میں، مگر آپ کے دربار سے شاید مل نہیں پائے گا، نہ جب جا رہا ہوں آپ کی شکایت کرنے کے لیے۔ عالم دین کہتا ہے کہ وہاں سے نکلا، 25-30 منٹ گزری تھی کہ پلٹ کے واپس آیا اور اپنے ماں کو گلے سے لگایا۔ میں نے دیکھا کہ ابھی جو ماں ایسا لگ رہا تھا کہ جانے والی ہے، رخصت ہو جائے گی، اٹھی، آنکھیں کھولی اور اس نے پانی مانگا۔ میں تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھا رہا وہاں۔ جب یہ منظر گزر گیا تو میں نے اس زبان کو بلایا کہ بتا تو صحیح کہ ہوا کیا ہے۔ کہ میں چلا تھوڑی دیر، جب راستہ طے کرتے ہوئے مجھے ہو گیا تو میرے سامنے ایک گھڑ سوار جوان ظاہر ہوا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا نجف جا رہا ہوں۔ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کہ مولا عباس کی شکایت کرنے جا رہا ہوں۔ کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے آقا کو پریشان کرو گے؟ یعنی چھوٹی بات نہیں ہے، میری ماں کا مسئلہ ہے۔ کہ جا واپس جا، تیری ماں ٹھیک ہو گئی۔ میں نے کہا میں واپس گیا، پتا چلا کہ میری ماں ٹھیک نہیں ہوئی تو مجھے یہ راستہ دوبارہ طے کرنا پڑے گا نا، میں کیسے آپ کی بات پہ یقین کروں؟ وہ گھوڑے پہ سوار تھا جوان، اس نے کہا کہ چل ایسا کر میرے گھوڑے پہ بیٹھ جا، میں تجھے کربلا پہنچا دیتا ہوں۔ میں تھوڑی دیر تک انتظار کرتا رہا یہ سوچ کے کہ گھوڑے پہ بیٹھوں گا کیسے جب تک یہ سہارا نہیں دے گا۔ مجھے میں انتظار کرتے ہوئے دیکھا تو جوان نے پلٹ کے پھر سوال کیا بیٹھ جانا کیوں نہیں بیٹھ رہا ہے؟ کہ پہلے اپنا ہاتھ بڑھاؤ جبھی تو بیٹھوں گا۔ اس جوان نے پلٹ کے جواب کیا کچھ بھی مانگ لے بس میرے دربار سے میرے ہاتھ نہ مانگ، اس لیے کہ کربلا کے بعد میں میرے کربلا کے میدان میں میرے ہاتھ پہلے ہی میری بھتیجی پہ قربان ہو گئے۔ آئیے دیکھیے رسول اکرم حضور پاک آپ کے چچا کا جنازہ اٹھانے کے لیے سکینہ کے چچا کے جیسا مسئلہ نہیں ہے، منظر نہیں ہے۔ کتنے لوگ یہاں پہ جمع ہیں جو آپ کے چچا کا جنازہ اٹھانے کے لیے اپنے کاندھوں پہ بے قرار ہیں، تاکہ آپ اس کے تابوت کی زیارت کر سکیں۔ اس کا تابوت زندان سے مزدوروں کے کاندھوں پہ نکلا ہے۔ بولنا کتنا آوازیں نہیں رکنی چاہیے۔ تسلیاں پکڑے ہوئے تو یہاں بھی یہی نہیں ہوگی۔ بہار النواز میں مسیب سے روایت نقل ہے اور دلال العیون میں سندھی ابن شاہق نے زہر دیا تو بدن سبز ہو گیا زہر کے اثر کی وجہ سے، لیکن امام کی شہادت واقع نہ ہوئی۔ جب سندھی ابن شاہق نے دیکھا ظالم ملعون نے کہ ابھی امام رخصت نہیں ہوئے ہیں تو دوسرے دن وہ ایک قالین لے کے آیا، اس میں آپ کے اور ہمارے ساتھ وہ امام کو لپیٹا۔ اب جو زیادتیاں کی گئی ہیں امام کے اوپر تو امام کے بدن کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، ہڈیاں ٹوٹنے کی وجہ سے بدن میں سوجن آئی، سوجن آنے کی وجہ سے بدن زرد ہو گیا۔ اب بھی امام کی شہادت واقع نہیں ہوئی۔ آخری جملہ زیارت کیجئے گا تابوت امام کی، معلوم ہے بدن سرخ کیسے ہوا۔ تیسرا دن جب امام کی شہادت واقع نہیں ہوئی تو سندھی ابن شاہق کیلے لگا ہوا میخے گڑا ہوا ایک تختہ لے کر آیا، اس پہ نہیں کو لا کر امام کو لٹایا، امام کے بدن کو تختے پہ کھینچا گیا، تازیانے مارنے شروع کیے گئے، لہو لہان امام کا بدن، امام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عزاداروں دیکھا ہے کسی غریب سے غریب کا جنازہ مزدوروں کے کاندھوں پہ اٹھا ہو، ہائے ہمارا امام
سروں پہ جنازہ اٹھا، آئیے جنازے کو کاندھا دیجئے۔ یہ سوچ کے دین پہ آپ آواز دے رہی تھی، اس شہید کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے کتنے عزادار یہاں تشریف لائے ہیں۔